بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ محترم مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیار حرم چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر شخص آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کا نام خالد ابن زید تھا، ابو ایوب آپ کی کنیت تھی۔ انصار مدینہ سے آپ کا تعلق ہونے کی وجہ سے آپ کو انصاری کہا جاتا ہے۔ خزرج کے مشہور قبیلے بنو نجار سے آپ کا تعلق تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قیام فرمایا تھا، مدینہ کے قدیم اور معاصر مورخین کے مطابق وہ گھر مسجد نبوی کے جنوبی حصے میں مشرقی کنارے سے قریب واقع تھا۔ مسجد نبوی کا جنوبی حصہ یعنی اس وقت قبلے کی طرف والا علاقہ یا گنبد خضرا کے بالکل سامنے والا علاقہ۔ مشہور مورخ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الروض العنف میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا گھر ان کی غلام افلح کی ملکیت میں آیا۔ جب گھر کی حالت خراب ہو گئی، اس کی دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگیں، تو اسے مغیرہ بن عبد الرحمن بن حارث نے خرید لیا، اس کی مرمت کروائی اور اسے فقراء اہل بیت پر صدقہ کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، مدینہ کا جغرافیہ بدلتا گیا۔ اگر ہم چند 100 سال پیچھے جائیں تو ہمارے سامنے اس وقت مسجد نبوی کا پرانا حصہ ہے۔ ترکیوں کے زمانے میں مسجد نبوی یہیں تک تھی، یہ جو ہمیں مینار نظر آ رہا ہے یہاں تک ترکیوں کے زمانے میں مسجد نبوی تھی۔ اس کے بعد نیا حصہ ہے جو سعودی حکومت میں مسجد نبوی کی شاندار توسیع کے بعد اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ جو نیا حصہ ہے یہاں بیچ میں ایک گلی تھی، اسے زقاق الحبشہ یعنی اہل حبشہ کی گلی کہا جاتا تھا، اور اس گلی کے بالکل سامنے کی طرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ مدینہ کے مشہور مورخ عبد القدوس انصاری فرماتے ہیں کہ 13ویں صدی ہجری کے آخر میں اس گھر کو دوبارہ بنایا گیا، اسے مسجد کی شکل دی گئی، اس پر گنبد بھی بنایا گیا اور باہر کی دیواروں پر جلی حرفوں میں لکھا گیا ھذا بیت ابی ایوب الانصاری موفد النبی علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی یہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر اس وقت یہ اس گھر کی تقریباً 100-150 سال پرانی تصویر ہے۔ اس تصویر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر گنبد کی شکل میں آپ کو واضح نظر آ رہا ہے۔ بیچ میں گلی ہے زقاق الحبشہ اور اس کے بعد دائیں طرف باؤنڈری ہے مسجد نبوی کی۔ 15ویں صدی ہجری کے ابتدائی دور میں جب مسجد نبوی کی بڑی توسیع ہوئی تو اس میں یہ گھر اور آس پاس کے جتنے گھر تھے سامنے کی طرف جنوبی حصے میں، یہ مسجد نبوی کے صحن کا حصہ بن گئے۔ سوال یہ ہے کہ وہ گھر آج کے لحاظ سے کہاں واقع تھا، آئیے جانتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے مسجد نبوی کے مشرقی سمت کا مشہور دروازہ باب البقیع ہے۔ یہاں سے زائرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پیش کر کے باہر نکلتے ہیں۔ یہاں سے باہر نکلنے کے بعد صحن میں دائیں طرف یعنی جنوبی سمت میں تقریباً 30-40 قدم چلنے کے بعد وہ جگہ آئے گی جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور تقریباً یہ جگہ جہاں اس وقت ہمارے دوست معین صاحب چشتی یا حیدرآبادی معین صاحب حیدرآبادی جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جگہ تھی تقریباً حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر، اور اس کے آس پاس بھی کچھ صحابہ کرام کے گھر تھے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے ویڈیوز میں بیان کیا جائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور زائرین کی آسانی کی خاطر نیچے کا حصہ یعنی گراؤنڈ فلور میں رہنا پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاں آپ نے رہنا پسند فرمایا وہیں انتظام کر دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جڑے ہوئے چند دلچسپ محبت اور عقیدت سے جڑے ہوئے واقعات ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کے منزلے پہ قیام فرمایا
اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کے منزل میں منتقل ہو گئے۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلے پھریں گے؟ اس سوء ادب کے خوف سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ نے چھت میں گھر کے ایک کونے میں رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اوپر کے منزل میں منتقل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے زیادہ آرام دہ ہے یا نیچے زیادہ مناسب ہے۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس چھت کے اوپر نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ رہ رہے ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر منتقل ہو گئے۔ البتہ مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر منتقل ہونے کا ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ چھت پر پانی گر گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق رات میں پانی کا گڑھا پھوٹ گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ڈر تھا کہ پانی نیچے ٹپکے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ گھر میں میاں بیوی کے اوڑھنے کے لیے صرف ایک ہی لحاف تھا۔ دونوں نے لحاف پانی پر ڈال دیا کہ پانی جذب ہو کر رہ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ڈرا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپر رہوں جبکہ آپ نیچے تشریف فرما ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کی منزل میں منتقل ہونے کی گزارش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اوپر کی منزل میں منتقل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینہ یا بعض روایتوں کے مطابق 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ کی رہائش کے لیے مسجد نبوی کے پاس تعمیر کیے گئے تھے۔ محترم مشاہدین، یہ تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جگہ کا معاملہ۔ اب آخر میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج ہم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جگہ بتائی۔ آئندہ ویڈیوز میں انشاءاللہ اور بھی صحابہ کرام یا اسلامی تاریخ سے جڑی ہوئی جگہوں کا تذکرہ ہوگا، لیکن ان جگہوں کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کے بارے میں علم حاصل ہو، ان سے جڑے ہوئے واقعات کی جانکاری ہو اور ہم اپنے اسلاف کے شاندار کارناموں کو یاد کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس تاریخ سے عبرت حاصل کریں۔ ان جگہوں کو بتلانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے تبرک حاصل کریں یا انہیں چومیں۔ اگر آج حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام کے گھر موجود ہوتے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات کے گھر بھی موجود ہوتے، تو ان سے تبرک حاصل کرنا یا انہیں چومنا شریعت کے خلاف ہوتا۔ یہ گھر صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے کبھی ان کی خاص زیارتیں نہیں کی، کبھی وہاں جا کر نمازیں نہیں ادا کی، کبھی ان سے تبرک نہیں حاصل کیا اور کبھی انہیں چوما نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ تاریخی جگہیں ہیں اور تاریخ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، تبرک کے لیے نہیں، اور جو قوم اپنی تاریخ سے عبرت نہیں حاصل کرتی وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں۔ دیجیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔